السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 79 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 80 سے سٹارٹ کریں گے اور 87 تک ٹرانسلیشن کریں گے۔ تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 80 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين۔ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنكم ٹرانسلیشن۔ ولوطن اور لوط علیہ السلام یعنی کہ لوط علیہ السلام کو یاد کرو۔ اذ قال لقومه جب کہا انہوں نے اپنی قوم کے لیے اتأتون الفاحشۃ کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، ما سبقکم بہا کہ نہیں سبقت کی تم میں سے کسی ایک نے، من احد من العالمین کسی ایک نے جہان والوں میں سے، یعنی کہ اس سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال بے شک تم آتے ہو مردوں کو، شہوتاً شہوت کے لیے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، بل انتم قوم مسرفون بلکہ ہو تم قوم حد سے بڑی ہوئی۔ وما کان جواب قومہ اور نہ تھا جواب ان کی قوم کا، الا مگر ان قالوا یہ کہ کہا انہوں نے، اخرجوہم نکال دو ان کو، من قریتکم ان کی بستی سے، انہم اناس یتطہرون بے شک یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ فانجیناہ تو نجات دے دی ہم نے اس کو، اہلہ اور اس کے اہل کو، الا امرأتہ مگر اس کی بیوی، کانت من الغابرین تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا تو برسایا ہم نے ان پر بہت برا برسانا یا پتھروں کا برسانا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ تو دیکھ لو کس طرح ہوا انجام گناہگاروں کا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے علاوہ، قد جاءتکم بینۃ من ربکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس روشن نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل تو پورا کرو ناپ، والمیزان اور میزان،
ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور نہ کم کر کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ تم فساد کرو زمین میں اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن، ولا تقعدوا، اور نہ بیٹھو بکل صراط، ہر راہ کے لیے، توعدون، کہ تم ڈراتے ہو، وتصدون، اور تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے رستے سے، من آمن، جو ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے، وتبغونها عوجا، اور تم تلاش کرتے ہو ٹیڑھا پن یا کجی، وَاذْكُرُوا، اور یاد تو کرو، اذ کنتم، جب تھے تم، قلیلا، کم یا تھوڑے، فکثرکم، تو اس نے تمہیں زیادہ کیا، وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا جو فساد کرنے والے تھے، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ہے ایک جماعت تم میں سے، آمن، ایمان لے آئی، باللہ، ساتھ اس کے، ارسلت به، جو تم دے کر بھیجے گئے ہو، وطائفة، اور ایک جماعت، لم یؤمنوا، نہیں وہ ایمان لائی، فاصبروا، تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ درمیان ہمارے، وہو خیر الحاکمین، اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 80 سے، جیسا کہ ہم لوگ انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے ہیں، تو انہی میں سے ایک اللہ کے نبی لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا کہ بعض اوقات کسی رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں، نئی شریعت دے کر بھیجتے ہیں یا کتاب دے کر بھیجتے ہیں، اور بھی بعض اوقات کسی رسول کے موجود ہونے کے بعد ہوتے ہوئے بھی کسی نبی کو ضرورت اور حالات کے تحت مبعوث فرماتے ہیں۔ تو ایسا ہی ان کو اعزاز حاصل تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل موجود تھے، تو ان کے ہیلپر کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی مبعوث فرمایا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم بہت ہی زیادہ نادان تھی، اور بہت زیادہ ان کے اندر بھی ہٹ دھرمی تھی، اور سب سے بڑی جو برائی تھی ان کے اندر کہ یہ غیر فطری طور پر اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خواہش نفس رکھی ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو شعور بھی عطا کیا ہے، اور اس کے بارے میں آگاہی بھی دے دی کہ اگر اس چیز سے ہٹ کر چلو گے تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یہی فرق ایک انسان اور ایک جانور میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق پیدا کیا ہے، جانوروں سے ممتاز رکھا ہے، لیکن بعض اوقات انسان حدود کو کراس کر جاتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جانوروں سے ممتاز رکھا ہے تو اس سے بھی زیادہ انسان خود کو گرا دیتا ہے۔ جو چلنے والے رینگنے والے کیڑے ہیں اس سے بھی بعض اوقات بدتر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ ایسے ہی لوگ جو حدود کراس کر جائیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں، جانوروں کی طرح یا پھر ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ تو کچھ اس طرح کے حالات ہی لوط علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ تو اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور لوط علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بہت ہی زیادہ خیر خواہی والے انداز میں کہا، سمجھانا چاہا کہ کیا تم بے حیائی کو آتے ہو، ایسی بے حیائی کہ جو تم میں سے کسی ایک نے ایسا کام نہیں کیا جہان والوں میں سے۔ اور یاد رہے کہ یہ برائی لوط علیہ السلام کی قوم سے ہی شروع ہوئی تھی، جس کو عموماً لواطت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس چیز کا جو نام لواطت دے کر لوط علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ مزید کیا فرمایا، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو تمہارے لیے جائز حلال رکھا ہے ان کو تم چھوڑ کر ان کے حقوق پامال کرتے ہوئے تم مردوں کے ساتھ جو
غیر فطری طریقہ ہے، یہ بہت ہی غلط ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بل انتم قوم مسرفون، تم ایسے لوگ ہو، تم ایسی قوم کو ہو کہ جو حدوں کو کراس کرنے والے ہو، تم حد سے بڑھنے والے ہو۔ بہت ہی سمجھانا چاہا لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو، لیکن ان لوگوں کی جو آگے سے ریئیکشن تھا، جو ان لوگوں کے آگے سے جواب تھا، وما کان جواب قومی، ہی نہ تھا جواب اس کی قوم کا، الا مگر انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، اس کو نکال دو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ تو پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا لوط علیہ السلام کو ہی بلیم کیا کہ تم ایسے لوگ ہو جو پاک صاف رہنا چاہتے ہو، اگر تم اتنے ہی بنتے ہو تو پھر ہمیں چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ، ہم تو اپنے کام سے باز آنے کے نہیں۔ اتنی ڈٹائی کے ساتھ ان کے اندر یہ برائی پائی جاتی تھی۔ تو یاد رہے کہ جب کوئی انسان اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے باوجود ڈٹائی پہ لگا رہتا ہے، ڈٹائی دکھاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو پھر کوئی روک نہیں سکتا۔ جب بہت ہی سمجھانے کے باوجود یہ لوگ نہ مانیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا حکم صادر ہو چکا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اطلاع کر دی سیدنا لوط علیہ السلام کو کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اب ان پر عذاب آ کر رہے گا۔ تو لوط علیہ السلام کو کیا کہا گیا کہ تم اپنے لوگوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے چلے جاؤ، جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل ہیں، ان کو لے کر کسی ایسی جگہ چلے جاؤ، اور یاد رکھنا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور خود کو کسی جگہ پہ جا کر حصار میں لے لینا ہے، اور یاد رہے کہ جو حصار اپنے گرد آپ نے کرنا ہے اس میں سے کوئی باہر نہ جائے اور نہ ہی کوئی پیچھے مڑ کر دیکھے، چاہے پیچھے سے کوئی چیخو پکار کی آواز آئے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ولا یلتفت احد منکم، تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ لیکن کیا ہوا کہ جیسے ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، نجات دے دی ہم نے اس کو، کس کو؟ لوط علیہ السلام کو اور اس کے اہل کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر اس کی بیوی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر چل پڑے، لیکن کہا جاتا ہے کہ چیخ کی آواز آئی تو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، کیونکہ اصل میں یہ لوط علیہ السلام کے ساتھ وفادار نہیں تھی، یعنی کہ بدکارہ تو نہیں تھی، لیکن جو لوط علیہ السلام کی دعوت تھی، تبلیغ کا کام تھا، اس میں وہ معاون نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر نفاق پایا جاتا تھا۔ جو ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس کو ایک پتھر آ لگا، تو کیا ہوا؟ کانت من الغابرین، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی کہ جو لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا، یہ ان میں شامل نہ ہو سکی، بلکہ یہ پیچھے ہی رہ گئی۔ اور اسی واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بھی کئی مقامات پہ ذکر کرتے ہیں، اور جیسا کہ سورہ ہود میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ادھر مزید کہ جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو بہت خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے، اس وقت بھی ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس بھاگے ہوئے آئے، کیونکہ ان کے اندر جو برائی تھی، جو غیر فطری تقاضے کے تحت یہ اپنی خواہش پورا کرتے تھے، جب نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو بہت ہی زیادہ بدک گئے، اور ان کو بتانے والے کون تھا؟ ان کی جو بیوی تھی وہی تھی، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس نے ہی مخبری کی تھی کہ لوط کے گھر بہت خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں، تو اس طرح اس نے غداری کی لوط علیہ السلام کی بیوی نے، تو پھر ان کے اوپر بہت سخت عذاب آیا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور برسایا ہم نے ان کے اوپر بہت برا برسانا، یعنی کہ پتھروں کی بارش۔ ویسے بھی مطر جو ہے وہ خوشگوار بارش کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ ایسی بارش کہ جس کے اندر پتھراؤ ہو، بہت یعنی کہ ناگوار نامبارک بارش ہو، اس کے لیے مطر کا ورڈ بولا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر گندک بھی برسائی گئی تھی، یہ شاید پہلی کتابوں کے مطابق کسی کتاب میں ایسی روایت ملتی ہے کہ ان کے اوپر گندک کا عذاب بھی آیا تھا، اور کچھ مفسرین کے بقول کہ ان کی بستی کو
آسمانوں تک اٹھایا گیا، اوپر تک اٹھایا گیا، پھر اوپر سے نیچے پھٹک دیا گیا۔ اور سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے یہ کام کیا، اور کہا جاتا ہے کہ جبرائیل السلام اتنے طاقتور، 600 ان کے پر اور بہت مضبوط قد و قامت کے مالک، انہوں نے اپنے کمزور پر کے ساتھ یہ کام کیا کہ ان کی بستی کو اپنے پر کی نوک کے ساتھ اوپر تک اٹھایا، پھر اوپر سے نیچے پھٹک دیا، اور اتنا زمین کی گہرائی تک ان کو پھٹکا کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ عموماً آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ جب پانی کے لیے بور کیا جاتا ہے تو کس طرح کیا جاتا ہے، بہت گہرائی تک بور کیا جاتا ہے، پھر پانی نکلتا ہے زمین میں سے۔ تو اتنا ان کی بستی کو نیچے تک دنسایا گیا کہ زمین میں سے پانی نکل آیا۔ تو پھر اللہ کے غصے کو مزید جوش آیا کہ ان کے اوپر پھر برسایا بھی گیا پتھروں کے کینکر، جو برسائے گئے نکیلے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ اوپر سے پھر ان کے اوپر برسایا بھی گیا۔ تو یاد رہے کہ یہ ان کا حال ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حدوں کو کراس کرتے ہیں، اللہ کے احکام و مسائل کا مذاق اڑاتے ہیں، حدود کراس کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو چھوڑتے نہیں ہیں، بہت سخت سزا سے دوچار کرتے ہیں۔ تو یہ حال ان لوگوں کا ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ بحر مردار کے نام سے وہ بستی موجود ہے، اور بہت ہی زیادہ اس علاقے سے اسمیل آتی ہے، بہت دور سے ہی وہاں سے گزرا نہیں جاتا۔ یاد ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بطور عبرت بعد تک کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسی بستیاں پھر شاہراہ پہ بھی موجود ہوتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کریں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کس طرح انجام ہوا گناہگار لوگوں کا۔ اور یہ گناہگار ایسے تھے کہ جو اپنے گناہوں پہ ڈٹے ہوئے تھے، ورنہ گناہگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے بہت پسند ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اس کا چرچا نہیں کرتا، اور اللہ کے ساتھ پکے دل سے سچے دل سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، تو اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں۔ جیسے کچھ دن پہلے ہی کوئی پوچھ رہا تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے کبھی کوئی گناہ ہوا ہی نہ ہو انبیاء کے علاوہ، کیونکہ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، حالانکہ انبیاء سے بھی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، تو ایسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا کہ جس سے کوئی غلطی کبھی نہ ہوئی ہو، لیکن اللہ کو ایسے بندے بہت پسند ہیں کہ جن سے غلطی ہو جائے اور وہ انسانی ان کے تقاضوں کے تحت غلطی ہو جائے، لیکن اللہ کی طرف فوراً پلٹ آئیں، نادم ہو جائیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، تو پھر ایسے لوگ ایسے ہی ہو جاتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لیکن جو لوگ گناہوں پہ ڈٹے رہیں اور الٹا جو لوگ منع کریں ان کا ہی مذاق اڑائیں، ان کو ہی طرح طرح سے باتیں کریں، تو ایسے لوگ یقیناً پھر اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ تھوڑی سی مزید اس پہ بات کر لی جائے، جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے بھی الحمدللہ بتایا گیا کہ زانی کی سزا جو شادی شدہ ہے اس کو سنسار کرنا ہے، سنسار کر کے پتھر مار مار کر مار دینا ہے۔ تو جو غیر شادی شدہ زانی ہے اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور مرد کے لیے کیا ہے، اس کو جلا وطن کر دینا۔ ایسے ہی اگر کوئی لونڈی ہے، اگرچہ آج لونڈی کا کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن لونڈی کے لیے جو سزا ہے وہ عام آزاد عورت سے آدھی ہے، یعنی کہ اگر عورت کے لیے 100 کوڑے ہیں تو لونڈی کے لیے 50 کوڑے، اور لڑکا جو ہے اس کو 100 کوڑے لگا کر 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کر دیا جائے گا، اس کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اور رہ گئی بات اب جو غیر فطری، یعنی کہ مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا، اور اس کے لیے کیا ہے کہ تعزیری سزا ہے، جو اس وقت کا حاکم مقرر کرے وہ سزا اس کو دی جائے گی۔ اور اس میں مختلف پھر صحابہ کرام کے اقوال بھی ہم نے پڑھے کہ کسی نے کہا کہ ایسے شخص کو اوپر سے بلندی سے پھینک کر مار دیا جائے، کسی نے کہا کہ کسی ملبے تلے اس کو دبا کر مار دیا جائے، تو کسی نے کچھ اس کے بارے میں کہا اور کسی نے کچھ کہا۔ خیر ایسے بھی شخص کی سزا کیا ہے
کہ اس کو مار ہی دیا جائے۔ اور اگر کوئی جانور کے ساتھ برائی کرتا ہے تو ایسے جانور کو بھی اور اس کو ان کے فاعل اور مفعول دونوں کو ہی ختم کر دیا جائے۔ اور یاد رہے کہ یہ اللہ کی حدود ہے، جو ان کو کراس کرے گا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کے انسان اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا کے رکھے، اور مزید اس سے بھی آگے کہ کچھ احتیاط بھی کہ ایسے جو سد ذرائع ہیں ان سے بھی دور رہا جائے۔ جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کا اگر غلط استعمال کیا جائے گا تو یقیناً انسان برائی کی طرف مائل ہوگا۔ تو ایسے فحش سین دیکھنے سے بھی اعراض کیا جائے، یہ بھی اللہ کی حدود میں سے ہیں۔ جب انسان فحش سین دیکھے گا تو یقیناً انسان کے لیے برائی کے دروازے کھلیں گے۔ اور پھر مزید یاد رہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنے کو ہی منع نہیں کیا گیا، بلکہ عورت کا عورت کے ساتھ برائی کو بھی منع کیا گیا ہے، اور ایسی برائی کو سحاق کہا جاتا ہے۔ اور پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے، ان پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کہا گیا کہ ایک کپڑے میں ہی دو عورتیں ایک ساتھ نہ لیٹیں، ایسے ہی ایک ہی کپڑے میں دو مرد ایک ساتھ نہ لیٹیں۔ اور پھر مزید کہ انسان اپنی تنہائیوں کو پاک رکھے۔ تنہائی میں اگر کوئی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی لیکن وہ تمام نگاہوں کا ادراک کرتا ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ تو سب سے بڑھ کے انسانوں سے حیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر اس کے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان سے انسان حیا کرے۔ انسان کبھی بھی تنہا نہیں رہ سکتا، کہ انسان کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں انسان چھپ کر برائی کرے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہمیشہ اللہ کی نگاہ انسان کو واچ کر رہی ہے۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 84 تک تفسیر کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں سے بہت مؤدبانہ ریکویسٹ کہ لیسن کی طرف سے آپ لوگ بہت سستی دکھا رہے ہیں، تو لیسن ٹائم پہ سنایا کریں اور اپنی اٹینڈنس کو یقینی بنایا کریں۔ اور پھر بعض اوقات آپ لوگوں کی طرف سے لیسن لیٹ آتا ہے، پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ معذرت ہم لیٹ لیسن، تو یاد رہے کہ جب لیٹ لیسن آئے گا تو آپ لوگ کی اٹینڈنس نہیں لگے گی۔ مزید یہ کہ رمضان مبارک کے لیے بہت اچھی سی تیاری کر لیں۔ انسان گھروں کو بھی صاف کر لیتا ہے، آس پاس ہر چیز کو صاف ستھرا کر لیتا ہے، کچن میں بھی کھانے طرح طرح کے بنا کے تیار کر کے رکھ لیتا ہے، کوئی ایسی ڈشز بنا لیتا ہے کہ جو کم وقت میں رمضان مبارک میں جلدی تیار ہو جائیں۔ تو لیکن کمی کہاں رہ جاتی ہے، جو ہماری ذہنی اور جسمانی، کہ ہم نے رمضان مبارک کو کیسے ویلکم کرنا ہے، قرآن مجید کتنا پڑھنا ہے، اور مزید جو صیام قیام وہ کتنا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنے ہیں۔ صرف رمضان مبارک میں ایک ہفتہ ہی باقی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان مبارک کو بھی ہماری زندگی میں لائے اور اس کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بہت سارے چہرے پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ آج وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو ہر انسان کو اپنی زندگی کے ایک لمحے کا بھی نہیں پتا، اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں رمضان مبارک جیسی نعمت بابرکت مہینہ لائے اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور مزید اس سے بڑھ کر کہ جو اپنی زندگی میں لغویات ہیں ان کو نکال لیں، لغو کام چاہے ہوں، لغو گفتگو ہو، تو ایک مومن کے شان شیان نہیں کہ وہ لغویات میں مبتلا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔